तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये तीसरा अदबी फेस्टिवल जिसे आपने अब तक सुना और इसके मुख्तलिफ सेशंस को आपने देखा, जिसमें हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बहुत ही अहम शख्सियात से गुफ्तगू करवाई और उन्होंने नए नए मौज़ूआत पे आपको न सिर्फ ये कि नई बातें बताई, बल्कि उनसे आपको बहुत हद तक महजूज करवाने की कोशिश भी की। आगाह करवाते हुए महजूज करवाना ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल और पेचीदा मरहला है। हमारे सेशंस की एक ख़ास बात है कि ख्वाह वो सपना लिडल का सेशन हो, ख्वाह वो शाफ़े क़िदवाई साहब का हो, ख्वाह वो सोहेल हाशमी साहब का हो, अब तक जितने भी सेशंस हुए हैं उनमें मालूमात के साथ दिलचस्पी उसी तरह बनी रही है, और जिससे न सिर्फ ये है कि नाजरीन महजूज हो रहे हैं बल्कि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो रहा है साथ साथ। अब जबकि हमने आसारुस सनादीद पर एक सेशन कर लिया है, इस वक्त हमारा ये सेशन वाक़यात दारुल हुकूमत पर है। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सब मेरे ख्याल से जानते होंगे कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की ये कोशिश है कि इन तीनों किताबों पर वाक़यात दारुल हुकूमत, सहरुल मनाजिल और आसारुस सनादीद पर एक इल्मी मुकालमा कायम हो, इल्मी मुबाहिसा कायम हो। और इसके लिए हमने जिन शख्सियात का इंतखाब किया है उनसे बेहतर शख्सियात इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए नहीं हो सकती थी। वाक़यात दारुल हुकूमत पर गुफ्तगू करने के लिए हमने फ़िरोज़ देहलवी साहब से गुजारिश की और हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि फ़िरोज़ देहलवी साहब ने हमारी गुजारिश कबूल की और आज वो हमारे साथ हैं। फ़िरोज़ साहब का मैं तारुफ फ़िरोज़ साहब को पूरा दिल्ली और दिल्ली वाले जानते हैं और इल्मी दुनिया में इनका एक बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। दिल्ली में जो चंद बहुत ही संजीदा और पढ़ी लिखी शख्सियात हैं जिनका दिल्ली के मौज़ूआत से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और जिन्हें उनसियत है शाहजहानाबाद और दिल्ली के मौज़ूआत से, उनमें एक नाम फ़िरोज़ देहलवी साहब का है। आज मैं उनसे वाक़यात दारुल हुकूमत पर चंद बातें पूछूंगा और वो अपने आलिमाना जवाब से हम सबको मुस्तफ़ीज़ करेंगे। तो मैं इससे पहले कि फ़िरोज़ साहब को ज़हमत दूं, दो बातें मैं वाक़यात के हवाले से आपके गोश गुजार करूं कि वाक़यात दारुल हुकूमत उर्दू एकेडमी दिल्ली ने जो चंद बहुत अच्छी किताबें छापी हैं, उनमें से एक किताब वाक़यात दारुल हुकूमत भी है जो 3 जिल्दों में है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ हम ये देखते हैं कि उर्दू की किताबें, इस बात का हम अक्सर जिक्र करते हैं कि नहीं बिकती हैं, मगर वाक़यात दारुल हुकूमत खूब बिकी और वाक़यात दारुल हुकूमत को हाथों हाथ लिया गया। इसका पहला एडिशन 1990 में छपा, फिर 1992 में छपा, फिर 1995 में छपा, फिर 2001 में छपा, फिर 2011 में छपा। तो ये 5 एडिशन वाक़यात दारुल हुकूमत के मुतवातिर शाये हुए और ये 3 जिल्दों की ज़ख़ीम किताब जो है वो उसको न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत पढ़ा गया। जहाँ जहाँ उर्दू वाले हैं वहाँ पढ़ा गया और इसका कई ज़बानों में तर्जुमा भी हुआ, बिलखुसूस अंग्रेज़ी ज़बान में इसका तर्जुमा इन दिनों अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी अतहर फारूकी साहब कर रहे हैं, जो बहुत ही अहम तर्जुमा है जो जल्द ही मंजर आम पर आएगा। और इसके मुख्तलिफ मबाहिस पर अंग्रेज़ी में गुफ्तगू होती रही है। वाक़यात दारुल हुकूमत, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद के बेटे बशीरुद्दीन अहमद साहब की किताब है और उर्दू एकेडमी ने इसे शाये किया, जिसमें मुकद्दमा प्रोफेसर इख्तिदार हुसैन सिद्दीकी साहब ने लिखा। और वाक़यात दारुल हुकूमत की इशाअत पहली मरतबा 1337 हिजरी पर मुताबिक 1919 में हुई और 1919 में जो दिल्ली के और शाहजहानाबाद के, मैं शाहजहानाबाद नहीं कहूँगा बल्कि दिल्ली के मौजू पर ऐसी किताब वाक़यात दारुल हुकूमत सामने आई, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि दिल्ली की तारीख़ का तकमिला इस किताब को आप कह सकते हैं, जो सहरुल मनाजिल
اور واقعات دارالحکومت کے سیر المناظر اور آثار الصنادید کے کئی برسوں بعد یہ منظر عام پر آئی، اور اس میں ان تمام مباحث کا احاطہ کیا گیا ہے، ان تمام عمارتوں سے بحث کی گئی ہے جن کا تذکرہ آپ کو سیر المنازل اور آثار الصنادید میں نہیں ملتا ہے۔ اب ہم شاہ جہان آباد کی بات کریں تو واقعات دارالحکومت کی جو دوسری جلد ہے، اس دوسری جلد میں شاہ جہان آباد کے نام سے ایک باقاعدہ باب قائم کیا گیا ہے، جو اندرون شہر کی عمارتیں ہیں۔ یہ فصیل بند شہر جو تھا، اس فصیل بند شہر کے اندر کی عمارتوں کا اتنا مفصل بیان کیا گیا ہے کہ اسے پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بشیر الدین احمد صاحب نے کتنی لگن سے اس موضوع پر کام کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ادنا سی تحقیق کے مطابق جن مسجدوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ تقریباً 200 مسجدیں ہیں جن کو انہوں نے گنایا ہے، اور گنانے کے بعد ان کا تعارف کروایا ہے، اور 200 کے علاوہ انہوں نے مسجدوں کی ایک الگ سے فہرست بھی دی ہے۔ اسی طرح انہوں نے تقریباً 195 مندروں کے بارے میں بھی بتایا ہے اپنی اس کتاب میں، جو شاہ جہان آباد میں تھے۔ اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ انہوں نے جو فصیل بند شہر ہے، اس فصیل بند شہر کے جو 14 دروازے تھے اور اس کی جو 14 کھڑکیاں تھی، اس کے بارے میں بھی کتاب میں بتایا ہے، اور وہ معلومات فراہم کی ہیں جو ہمیں عام طور پر شاہ جہان آباد سے متعلق دوسری کتابوں میں نہیں ملتی، اور وہ معلومات فراہم کی ہے جو ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ مثلا ان موضوعات پر کسی نے نہیں لکھا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں فیروز دہلوی صاحب سے میں دریافت کروں گا۔ مثلا کلکتہ دروازہ جس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اس کلکتہ دروازے کا ذکر وہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں بشیر الدین احمد صاحب کے کلکتہ دروازہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا شاہ جہان آباد میں، مگر وہ اب نہیں ہے، اور اس کا شاہ جہان آباد میں اب اس کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے جو انگریزوں نے لگا دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی کلکتہ دروازہ تھا۔ اسی طرح سے جو لال قلعے کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، اور جو لال قلعے سے متصل جو دروازے تھے ان کے متعلق جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں، وہ بھی بہت اہم ہیں، اور جن کے بارے میں ہمیں دوسری کسی کتاب میں دیکھنے کو اور پڑھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ اور واقعات کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے جو دوسرے بعد کے عہد میں دوسری کتابوں میں ایک حوالے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس میں بالخصوص جامع مسجد کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں، لال قلعے کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں، چاندنی چوک کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں، ان تمام کتابوں میں واقعات دارالحکومت کو ایک ماخذ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے بھی یہ کتاب جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم فیروز دہلوی صاحب سے کی طرف چلتے ہیں۔ فیروز صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے ہمارے اس سیشن میں۔ انجمن ترقی اردو ہند کے اس فیسٹیول میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ مجھے مختصراً واقعات دارالحکومت کی اہمیت کے بارے میں ہم کو اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے اور موجودہ عہد میں اس کا کیا ریلیونس ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ جناب والا، آپ نے اس کتاب کی اہمیت پر خود ہی تبصرہ کر دیا۔ میری نظر میں یہ کتاب مجموعی اعتبار سے اس کی تینوں جلدیں دہلی پر ایک ایسی تاریخی دستاویز ہے جو نہ اس سے پہلے لکھی گئی نہ اس کے بعد شاید لکھی جائے۔ یہ کتاب اپنی جگہ ایک ایسی جامع کتاب ہے، بالخصوص اس کا جو حصہ دوم ہے جسے ہم شاہ جہاں آباد یا فصیل بند شہر کہتے ہیں، اس کے گلی کوچوں، مندر و مساجد اور دیگر مقامات کا اس میں جس طرح سے ذکر کیا گیا ہے اور جس طرح انہوں نے ایک ایک چیز پر نظر رکھی ہے، وہ واقعی قابل داد ہے۔ میں واقعات دارالحکومت دہلی پر تبصرہ سے پہلے مناسب ہوگا کہ اس کے مصنف بشیر احمد کا بھی کچھ ذکر خیر ہو جائے۔ بشیر الدین احمد کے سب سے چھوٹے صاحبزادے
मुस्लिम अहमद देहलवी निज़ामी का बयान है कि वो अपने वालिद मौलवी नज़ीर अहमद के वाहिद फर्जंद थे। इब्तदाई तालीम घर पर और इलाके के मदरसे में हुई। बाद अज़ां आला तालीम के लिए सेंट स्टीफन कॉलेज पहुंचे और MRS लंदन से फारिग तहसील हुए। मौलवी नज़ीर अहमद की ईमा पर हैदराबाद दक्कन गए, जहां उनकी लियाकत और सलाहियत की बिना पर मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज होते हुए ताल्लुकदार यानी कलेक्टर की हैसियत से सुबकदोश हुए और पेंशन लेकर दिल्ली आ गए और अपने वालिद ही की रविश पर कदम बर कदम चलकर बड़ी ही अजीम शान खिदमात इल्म अदब की अंजाम दी। ये दौर सारा इल्म की रोशनी से मामूर था। बड़े इल्म वाले आफताब बनकर चमक रहे थे और मौलवी बशीरुद्दीन साहब के तो वालिद मोहतरम ने ही इल्म की दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसलिए बशीरुद्दीन अहमद को मैदान हमवार मिला। उनके तसानीफ की फेहरिस्त देखने से पता चलता है कि विरसे में मालो दौलत ही नहीं, इल्म अदब में भी हिस्सा मिलता है। मौलवी नज़ीर अहमद ने तालीम निस्वां के सिलसिले में अपने घर से ही काम किया था। बिनातुन नाश और मरातुल उरूस मशहूर और नामवर किताबें आज भी हर जगह छप रही हैं। इसलिए मौलवी बशीरुद्दीन अहमद ने भी कलम थामते ही 5 किताबें उमूर खानादारी पर दिलचस्प अंदाज में औरतों के लिए उन्हीं खतूत पर लिखी जो मौलवी नज़ीर अहमद ने तैयार किए थे। इकबाल दुल्हन, हुस्न मुआशरत, इस्लाह मईशत, लख्त जिगर 2 हिस्से, उगान अशरफ, ये कुतुब पंजाब टेक्स्ट कमेटी ममालिक मुत्तहिदा आगरा, अवध और मुंबई में बतौर दर्स पढ़ाई जाती थी। इस्लाह मईशत और लख्त जिगर पर तो हुकूमत से इनाम भी मिला था। उनकी इस्लाही कुतुब में बच्चों के लिए हिर्स किफला, जवानों के लिए निशात उम्र, ज़ईफों के लिए असाए पीरी बहुत ही मशहूर कारामद कुतुब आज भी मानी जाती हैं। बच्चों से 2 बातें, अज़्म जंग, मसनवी दर्द दिल, दीवान बशीर, इंशाए बशीर भी इल्मी दुनिया में अपना नाम पैदा कर चुकी हैं। इल्म अदब में आदमी को दिलचस्पी हो तो जिस तरह नस्र में उसका कलम दौड़ता है, नज़्म में भी उड़ान भरता है। मौलवी बशीरुद्दीन अहमद की शायरी वजह इम्तियाज नहीं मगर मियारी जरूर है, मगर उनकी तसानीफ में मुकाम उनकी तारीखी कुतुब को हासिल है। वो शायद 20वीं सदी में किसी को न मिला हो। यूं तो सर सैयद और शमसुल उलमा मौलाना ज़काउल्लाह का नाम भी बहैसियत में मौरिख के बहुत ऊंचा है, मगर मौलवी बशीरुद्दीन अहमद का नाम तारीख नवीसी ही में अपना मुनफरिद और मखसूस मुकाम रखता है। उनकी तारीखी किताबों में वाक़यात मुमलकत बीजापुर, तारीख बीजानगर, हयात मलका विक्टोरिया कैसर हिंद, फरामीन सलातीन, मुगल बादशाहों से अकबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक जो भी फरामीन दस्तयाब हुए उन्हें किताबी सूरत में शाया किया। मुस्लिम अहमद देहलवी के बयान के बाद राकिमुल हुरूफ मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के ताल्लुक से ये कहना भी जरूरी समझता है कि मस्जिद फतेहपुरी के करीब एक कारोबारी इलाका खारी बागी है। इस बाजार में एक गली है जिसे गली बताशान कहते हैं। ये गली काफी बड़ी है और इसमें एक तारीखी कूचा नवाब मिर्जा है। इसी कूचे में मौलवी नज़ीर अहमद का मकान है। मौलवी साहब की एहलिया दिल्ली के मारूफ आलिम दीन अब्दुल कादिर साहब की साहबजादी थी और इन्हीं के बेटे मौलवी बशीर अहमद थे जो 4 अगस्त 1861 को पैदा हुए, आखिरी उम्र में फाजिल से मुतासिर हुए और 24 अगस्त 1927 मुताबिक 25 सफर 1346 हिजरी को इंतकाल हुआ। बशीर अहमद शायद
1980 में साहिल देलवी के शागिर्द थे। बशीरुद्दीन अहमद वाकयात की वजह तसनीफ के ताल्लुक से रकमतराज है कि दिल्ली के हाकिम आला द ऑनरेबल W.M. हैली साहब बहादुर CIA चीफ कमिश्नर ने वाकयात मुमलिकत गेजापुर देखी थी और उन्होंने बशीर अहमद को बुलाकर ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम चाहते हैं कि जिस नहज पर तूने तारीख बीजापुर लिखी है इसी एहतमाम से दिल्ली की भी एक तारीख लिख, चूंकि माँ बदौलत को शहर दिल्ली से खास उन्स है और इसकी बहबूदी और फलाह की तरफ मिलाने खातिर है। ये काम तेरे हाथ से जल्द पूरा हो और साथ ही इसके फर्ज नवाजिश से महकमा आसार कदीमा के नाम एक चिट्ठी लिख दी कि मुझे जिस पसंद का मवाद दरकार है या मतलूब है दी जाए। ये काम जैसा मौसम की शान है, जाहिर है मैं अच्छी तरह अपनी कमाईगी से खूब वाकिफ था। मुख्तसर ये कि किताब लिखनी शुरू की और बाकी हमा इक़ां के सर सैयद की किताब लाजवाब से इस कदर मकसूद लिखनी कि सर सैयद का पहला एडिशन आरुस सनादीद 1263 ईस्वी मुताबिक 1747 में शाया हुआ, यानी गदर से पहले। वाकयात बशीरुद्दीन अहमद ने आसार सनादीद की 75 साल बाद लिखी और जो मुसन्निफ की जिंदगी में पहली बार 1919 में शाया हुई। ये एक तरह से आसार सनादीद का तकमला भी है और उस पर इजाफा भी। तकमला इस तौर पर कि बाद हालात और वाकयात जिनके बयान में सर सैयद ने इख्तिसार से काम लिया था उसमें पूरी तफसील के साथ आ गए हैं और इजाफा इन माना में कि दिल्ली में जिन आसार कदीमा तक सर सैयद की रसाई नहीं हुई थी और जो अंग्रेज हुकूमत के कायम करदा महकमा आसार कदीमा की कोशिशों से दरियाफ्त हुए, मौलवी बशीरुद्दीन ने उन सब कवायद को भी इस किताब में शामिल कर लिए हैं। वाकयात दारुल हुकूमत दिल्ली बशीरुद्दीन अहमद की 2 साला मेहनत शाफ़क़त का समरा है। मुसन्निफ का कहना है कि उन्होंने फारसी, उर्दू और अंग्रेजी कुतुब के हजारों सफ़ात की वरक़दानी की। मौलवी ज़फ़र हसन देहलवी जिन्होंने अंग्रेजी में दिल्ली की इबादतगाहों पर एक मखसूस किताब लिखी है, उनसे रुजू किया। मौसूफ ने फराग दिली का मुजाहिरा किया और उनकी हर मुमकिन मदद की। जिस तरह आसारुस सनादीद के लिखने में इमाम बख्श सहबाई उनके साथ थे, इसी तरह उनके कतीब मुंशी इश्तियाक अहमद साहब चिश्ती निज़ामी देहलवी ने इस किताब की तदवीन और तरतीब में शुरू से आखिर तक मदद की। बशीरुद्दीन अहमद कहते हैं, सारे शहर का हाल उनसे पूछ लीजिए और न सिर्फ शहर बल्कि मुज़ाफ़ात के हालात से भी बाखबर कि ज़ियारत बुजुर्गान दीन के अजहर शाइक हैं मगर नौजवान हैं, मगर जवान सुहादे। मेरी खातिर से मेरे साथ साय की तरह लगे रहे। इमारतों के देखने, कदमों के पढ़ने, कापियों और प्रूफ की तस्वीर किताब के छपवाने, ये सारा काम उन्होंने किए हैं। वाकयात दारुल हुकूमत का पहला हिस्सा 240 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अंदरूनी सरवरक पर ये इबारत दर्ज है, शहर दिल्ली की नई पुरानी कुल इमारतों का मुफस्सल बयान मां नक्शा जात पे। पहला बाब दिल्ली में हिंदुओं के अहद में, दूसरा बाब दिल्ली मुसलमानों के अहद में खानदान गुलामत से सल्तनत मुगलिया के आखिरी दौर तक, तीसरा बाब दिल्ली की बर्बादी कंपनी के तहत, चौथा गदर हिंदी, पांचवा दिल्ली गदर के बाद, छठा बाब 1870 का कैसरी दरबार कैसरी से हिंदुस्तान में प्रिंस ऑफ वेल्स की आमद तक। वाकयात दारुल हुकूमत का दूसरा हिस्सा 876 सफ़ात पर मुश्तमिल है और यही सबसे ज्यादा अहम है, जिसमें शाहजहां आबाद की तारीख, जाए वक़ू और शहर के मुख्तलिफ इलाकों और इमारतों की तामीर का मुफस्सल हाल शामिल है। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने मुगल सल्तनत की तोसी की और इस्तेकाम बख्शा। उसकी वफात
के बाद मुगल सल्तनत माइल बज़वाल हुई। आलमगीर के वारिस नाअहल साबित हुए और साजिशों का शिकार हुए। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1837 तक यके बाद दीगरे 11 फरमा रवा हुए। इस दौरान नादिर शाह दुर्रानी 1736 और फिर अहमद शाह अब्दाली ने हमले किए और मुगल हुक्मरान के मुकाबला न कर सके। यहाँ तक कि 1803 में लॉर्ड लेक ने दिल्ली फतह की और मुगल बादशाह उनके पेंशन ख्वार हुए। 1857 के गदर के बाद अंग्रेज पूरी तरह मुल्क पर काबिज हो गए। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून में जिला वतन किया गया, जहां 1862 में उनका इंतकाल हो गया। 18वीं और 19वीं सदी में जहां मुगल सल्तनत का वक़ार कम हुआ और बादशाह लाल किले तक महदूद हो गए, इसी दौर में शाहजहां आबाद में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून और इल्म अदब के ऐसे बाकमाल और अहले हिर्फा पैदा हुए जिनके बाइस शाहजहां आबाद के वक़ार में इजाफा हुआ और उसकी शोहरत और इल्म हुनर की कदर और सनत व हिर्फत के बाइस दूसरे मुकामात के लोग यहाँ आने लगे। इस दौर पर एक तायराना नजर डालें तो हमें शाह वलीउल्लाह और उनका खानदान, बल्ली मारान में हकीमों का शरीफी खानदान, सर सैयद अहमद खान, मुफ्ती सदरुद्दीन आजूदा, इमाम बख्श सहबाई, मीर तकी मीर, मिर्जा रफी सौदा, ख्वाजा मीर असर, ख्वाजा मीर दर्द, शाह नसीर, शेख इब्राहिम ज़ौक़, हकीम मोमिन खां मोमिन, मिर्जा गालिब के अलावा ज़ौक़ मोमिन और गालिब के तलामिज़ा किस्सा गो, दास्तान गो, दस्तकार, जिनके हुनर देखकर लोग अश करते हैं, और गैर मुस्लिमों में शेख छुन्नामर, भवानी शंकर, खजानची, लाला लक्ष्मी नारायण, रामजी दास गुड़वाले, राजा जुगल किशोर वगैरह इस दौर के नामी गिरामी अहले सरवत थे। इस किताब में आम आदमी की तर्ज माशरत और मईशत पर रोशनी नहीं पड़ती। शाहजहां ने जब शहर बसाया तो इस बात की ताकीद की कि मुख्तलिफ पेशावरों के अलग अलग मोहल्लों और गली कूचों में रिहाइश हो। चुनाचे इन पेशावरों के नाम पर आज भी दिल्ली में मोहल्ले गली कूचे हैं, मसलन फर्राश खाना, रोद गरान, नियारियान, चूड़ी गरान, सुई वालान, सिल्की वालान वगैरह। छोटे बड़े पेशों से मुंसलिक सादाकार, जरगर, खयात, दरदोस, खानदानी करने वाले, तारकश, गोटा किनारी, ठप्पा बनाने वाले, जुब साथ, बावर्ची, रकाबदार, खानसामा, नान भाई, धोबी वगैरह। वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा हिस्सा, बस ये समझ लीजिए कि यही दूसरा हिस्सा शाहजहां आबाद की 2 सदियों का रिकॉर्ड है। सबसे पहले लाल किले की तामीर और उसकी अंदरूनी इमारतों की कैफियत, सलीमगढ़ या नूरगढ़ का जिक्र है। लाल किले की तामीर के 10 बरस बाद 1648 में शाहजहां आबाद की बिना पड़ी। वाक़यात में इस ताल्लुक से जामा मस्जिद के अतराफ, दरियागंज, बाजार मछली वालान से लेके हवेली आदम खां तक की इमारतें गली कूचे हैं। तितली कबर से बालाए रहमान दरवाजा ता बुलबुली खाना और तितली कबर से तिराहा बैरम खां तक गली कूचे सर सैयद अहमद के मकान तक की तफसीलात हैं। अकब जामा मस्जिद से पायवालान से स्पेन रोड के गली कूचे नजर आते हैं। अकब जामा मस्जिद यानी चावड़ी बाजार तक के मकानों और मकीनों का जिक्र खैर है। बिलखुसूस मौलवी सैयद अमीर हमजा, मौलवी अब्दुल रहमान राशिद, सैयद अमीर खुशनवीस का मकान और मजार की निशानदेही की गई है। इस बाब में
قاضی ہاؤس سے میری دروازے تک، قاضی ہاؤس کے بازار سے سٹی والا، دارکوا، کٹرا بڑگیان ہوتے ہوئے نئے باز تک، قاضی کو ہاؤس، بکرسٹ ہال، حویلی عبدالرحمان خان دروازہ، لال دروازہ، نواب سراج الدین احمد خان سائل، گلی قاسم جان میں نواب احمد خان طالب، نواب شجاع الدین خان تابہ، لال کنویں پر زینت محل، فراش خانہ، قلعے کے لاہوری دروازے سے چاندنی چوک ہوتے ہوئے فتح پوری مسجد کے عمارتوں، محلوں، گلی کوچوں کی تفصیلات میں اس میں شمرو بیگم کی حویلی، بیپٹسٹ چرچ، گرودوارہ سیج گنج، دریبہ کلاں اور فورٹ بدرالدین خان علی محر کن کی مسجد، روشن الدولہ کی پہلی سنہری مسجد، کوڑیا پل، موڑ سرائے، پون ٹوٹی یعنی چنگی کی چوکی، ریلوے اسٹیشن، گھنٹہ گھر، نئی سڑک، بیگم یا ملکہ کا باغ، ملکہ وکٹوریہ آجہانی کا مجسمہ، فیض نہر، ٹاؤن ہال، ہارڈنگ لائبریری، بلی ماران، احمد پائی کی سرائے، پاٹک حبش خاں، شمس العلماء سید نذیر حسین عرف میاں محدث دہلوی، گلی بتاشان کلا، ڈپٹی نذیر احمد، کشمیری دروازے سے لوتھین روڈ پل سے ریل کے پل یعنی لوتھین برج تک، کشمیری دروازہ، سینٹ جیمز کا گرجا گھر، سینٹ اسٹیفن کالج، کتب خانہ دارا شکو، گورنمنٹ کالج، میونسپل بورڈ، تار گھر، میگزین، انگریزوں کا سب سے پرانا قبرستان، کشمیری دروازہ بازار میں، فخر المساجد، ہندو کالج، مسجد پانی پتیاں، مدرسہ امینیہ، ہیملٹن روڈ، درگاہ پنجہ شریف، اور اس کے بعد موجودہ شہر دہلی کے مقام اور عام حالات بیان کیے گئے ہیں۔ صنعت و حرفت، سرائے، مسافر خانہ، ذکر مشائخین کرام، علماء حسام، متفرق قرآن، مولانا امام بخش صاحبائی، مومن خان مومن، نواب مصطفیٰ خان شیختہ، شاہ نصیر، نواب محمد ضیاء الدین خان نیگر، مولوی محمد حسین آزاد، فصیح الملک نواب مرزا خان تھا۔ کتاب کے ایک باب میں عمارات بیرون شہر دہلی کے قرب و جوار ہیں، دربار شاہی 1911 کا یادگاری ستون، کارونیشن پارک 1903، قدسیہ باغ، نکلسن صاحب کا مجسمہ اور کوٹ، لولو کیسل، مٹھائی کا پل، مقبرہ زیب النساء بیگم، 30 ہزاری میدان، پل بنگش، نیوٹنی میموریل یعنی یادگار خط، فتح گڑھ کا منارہ، سبزی منڈی، روشنارا باغ، شالامار باغ، شاہ فرہاد کا مزار، شاہ فرہاد کا مزار، لاہوری دروازے، پرانی عیدگاہ، نئی عیدگاہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رسول شاہیوں کا تکیہ، کلو کا تقیہ، شیخ ابراہیم ذوق کا مزار، پہاڑ گنج، درگاہ سید حسن رسول نما، بولی بھٹیاری کا محل، لیڈی ہارڈنگ کالج، مقبرہ و مدرسہ غازی الدین خان، خواجہ میر درد کی باغیچی اور مزارات، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ کی درگاہ۔ تیسرا باب میں دلی دروازے سے درگاہ حضرت نظام الدین اولیہ، مقبرہ ہمایوں، عمارت پر گلفکیش کا حال، درگاہ نظام الدین میں امیر خسرو، مغل بادشاہوں کے مزارات، اور درگاہ کے باہر مرزا اسد اللہ خان کا مزار کا ذکر کرتے ہوئے ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ چند اشعار اور 40 لطیفے بھی شامل کتاب ہیں۔ واقعات دارالحکومت کی تیسری جلد 557 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں دلی دروازے سے قطب روڈ، لیڈی ہارڈنگ کا طبیہ کالج، درگاہ حضرت عبدالسلام اور مسجد سماع خانہ، منشی ذکا اللہ خان کا مزار، گلشن شاہ کا مزار اور اس کے اطراف کی چھوٹی بڑی عمارتوں کے بعد خیر پور کے حدود میں گوجیوں کے مقبرے، درگاہ حضرت روشن چراغ ریلی، حوض خاص کی عمارتیں، مہرولی میں قطب صاحب کی لاٹ، آہانی ستون یعنی لوہے کی لاٹ، مسجد قوت اسلام، مقبرہ سلطان علاء الدین خلجی، ادھم خان کا مقبرہ، مولانا جمالی اور کمالی کی درگاہ اور مسجد، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی درگاہ، قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار، حضرت خواجہ صاحب کے بعض حالات اور درگاہ کے باہر کی عمارتیں، مقبرہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، قطب صاحب سے تغلق آباد کی عمارتوں کا بیان ہے۔ اس کتاب میں ضمیمے بھی ہیں۔ ضمیم اول میں فرامین شاہی ہے، فرامین
دوم ملکہ وکٹوریہ کے حالات، ضمیمہ سوم میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم اور ضمیمہ چہارم میں جارج پنجم کے حالات ہیں۔ حصہ سوم کے آخر میں اردو اور فارسی کی 33 کتابیں اور 38 انگریزی کی کتابوں کی فہرست ہے جن سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ہر جلد کے ابتدائی صفحات میں غلط نامہ بھی دیا گیا ہے، کیونکہ یہ کتاب متعدد کاتبوں نے کتابت کی تھی، اس لیے انگنت غلطیاں پا گئیں۔ کتاب کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس سے کیا جاتا ہے کہ اردو اکیڈمی نے 1990، 92، 93 اور 2000 میں اس کے 80 ایڈیشن شائع کیے، لیکن 2012 میں اغلاط کی تصحیح کرائی اور اسے کمپوز کرا کے شائع کیا۔ بہت بہت شکریہ فیروز صاحب۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی فرمائیں۔ جی فیروز صاحب، میں آپ نے جو مضمون پیش کیا، میں واقعات دارالحکومت کے حوالے سے آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ فرمائیں، جیسا پہلی ممکن بات، ہوگا جواب دینے کی۔ جی حضور، پہلی بات تو یہ کہ واقعات دارالحکومت میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی عمارتیں ہیں جن کا تذکرہ آثار الصنادید میں نہیں کیا گیا ہے اور واقعات دارالحکومت میں کیا گیا ہے؟ کیا اس پر آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، واقعات دارالحکومت جو ہے اس میں تقریباً ہر گلی کوچے کے عمارتیں بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں اور مندر بھی ہیں، چرچ بھی ہیں، جبکہ آثار الصنادید میں مشہور جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہر جگہ کی تفصیل نہیں گئی ہے، ہر مسجد کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے، ہر معبد کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ جی یقیناً۔ ہاں، اور دیکھیے، یہ جب ہم دونوں کتابیں سامنے رکھ کر مطالعہ کریں گے تو اگر آثار الصنادید اور واقعات دارالحکومت جلد دوم کو ہی ہم سامنے رکھ کر مقابلہ کریں تو ہمیں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یقیناً یہ کیا بات ہے کہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ واقعات دارالحکومت میں اب تک میں نے جو میری اپنی تحقیق ہے اس کے مطابق آواز صاف نہیں آ رہی۔ میری اپنی جو تحقیق ہے فیروز صاحب، اس کے مطابق شاہ جہان آباد جی، میں 23 دروازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ جو اس کے فصیل کے دروازے تھے وہ 14 دروازے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جن دروازوں کا تذکرہ کیا ہے وہ دروازے جو اندرون شہر کے دروازے ہیں ان کو بھی وہ دروازوں کے ذیل میں رکھتے ہیں، اور پھاٹک اور مکان اور مکان کے دروازے، پھاٹک کے دروازے اور فصیل بند شہر میں جو 14 دروازے تھے جن کے ساتھ ساتھ 14 کھڑکیاں پیش کی گئی ہیں، تو یہ سارے دروازے جو ہیں ان کا تذکرہ ان کے علاوہ واقعات دارالحکومت کے علاوہ کسی دوسری جگہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایک دروازہ ہے شاہ جہانی دروازہ۔ کیا شاہ جہانی دروازہ اس کے متعلق کسی اور ریفرنس میں کہیں اور ملتا ہے ہمیں واقعات کے علاوہ؟ نہیں، یہ کہیں اور اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ہیلو، شاہ جہان، جی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی جی جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چھوٹے دروازے ہیں، ان چھوٹے دروازوں کا تذکرہ جو ہے واقعات دارالحکومت میں مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ہے۔ ان دروازوں کو بشیر الدین احمد نے دروازہ کہا ہے، جبکہ اس سے ہم کیسے ممیز کریں گے جو فصیل کے دروازے ہیں
ان دروازوں کو ان دروازوں سے کیسے ممیز کیا جائے، جبکہ وہ سارے دروازوں کو گناتے ہوئے چلے آتے ہیں کہ یہ بھی دروازہ ہے اور یہ بھی دروازہ ہے اور یہ بھی دروازہ ہے. تو وہ مکانوں کے دروازوں کو بھی دروازہ کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح کھڑکیوں کے، اور اسی کے علاوہ انہوں نے ایک اور لفظ کا استعمال کیا ہے، پھاٹک. تو وہ جو پھاٹک ہے، وہ پھاٹک اور دروازہ ان دونوں کو الگ الگ بتاتے ہیں. مکان کا پھاٹک ہو سکتا ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں فصیل کا دروازہ ہو سکتا ہے، مگر وہ اندرون شہر کے جو دروازے ہیں ان کو بھی دروازہ کہتے ہیں اور پھاٹک بھی کہتے ہیں. تو یہ پھاٹک ہاں اور دروازہ، اس میں ہم کیسے فرق کریں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا اس بازار سے گزرے ہوں گے، پھاٹک حبش خاں. جی پھاٹک حبش خاں جی ہیں. تو یہ جو دروازہ ہے، یہ جو پھاٹک ہے، اس میں پہلے دروازے لگے ہوئے تھے، یعنی لکڑی کے دروازے تھے اس میں. تو جس محلے میں دروازے میں کیواڑ لگے ہوں وہ عام طور پر پھاٹک کے طور پر استعمال ہوتا تھا. پھاٹک تیلیان جو مظفر خان کی حویلی تھی اس کو اب تیلیوں کا پھاٹک کہنے لگے، اس میں بھی دروازہ لگا ہوا تھا. تو یہ پھاٹک جو ہے یہ بند عمارت کا جو ہوتا ہے، چھوٹی مکانوں کا بھی پھاٹک ہو سکتا ہے، اور بڑے محلوں کا جس میں داخلی دروازے میں کیواڑ لگے ہوں وہ پھاٹک کے نام سے منسوب ہوتے ہیں. جی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعات دارالحکومت کا ایک کمزور پہلو ہے. مثال کے طور پر واقعات میں جو یہ 17 دروازے بیان کیے گئے ہیں، 14 ان دروازوں سے میں الگ ہٹ کے بتا رہا ہوں کہ دروازہ بے جی جی نام جو کروڑی محلے کا داخلی دروازہ ہے، دوسرا دروازہ بے نام کوچا رجنا بیگم کا دروازہ ہے، اور جی دروازہ بے نام جو کوچا فتح النساء بیگم کا دروازہ ہے، جی اور یہ جی دروازہ بے نام جو حویلی نواب بدل بیگ خاں کا دروازہ ہے، اور کس کی؟ دروازہ بے نام جو حویلی عبد الرحمان خاں کا پھاٹک ہے. اچھا، اب یہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ بے نام اور حویلی عبد الرحمان کا پھاٹک، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعات میں جو ایک دروازہ کہہ رہے ہیں وہ دروازے کے ساتھ اس کو پھاٹک بھی کہہ رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعات میں اسی طرح کا دوسری چیزوں کے لیے بھی، مثلا جس ایک چیز میں انہوں نے جب مکانات کا تذکرہ کیا ہے تو انہوں نے کوئی مطلب ہمیں الگ الگ نہیں بتایا کہ کون سا مکان ہے، کون سی حویلی ہے، کون سا محل ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے ملا دی ہیں. کیا یہ ملا آپ نے دی ہیں. محسوس کیا واقعات پڑھتے ہوئے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ نشاندہی نہیں کی. اب دیکھیے یہ فراش خانہ ہے، فراش خانے کو کھڑکی کہا ہے. یہ کھڑکی کا فراش خانے کا وہ حصہ ہے جو باہر جی بی روڈ کی طرف نکلتا ہے، وہ وہاں کے کھڑکی کہلاتا تھا. وہاں پہلے ایک چھوٹا دروازہ تھا، اس میں کھڑکی لگی ہوئی تھی جو 1857 کے غدر کے بعد توڑ دیا گیا. اب پورا بازار یہاں سے اور فتح پوری تک جو فراش خانے کا بازار ہے وہ ایک ہو گیا. پہلے درمیان میں اس میں کھڑکیاں بھی تھیں، اور میرے بزرگوں نے، میرے پردادا نے اور دادا نے جو عمارتیں دیکھی تھیں اس میں انہوں نے مجھے یہ نشاندہی کی تھی. اچھا، یہ ایک جگہ واقعات میں یہ لکھتے ہیں کہ جو گیلا گھاٹ ہے، جو کیلا گھاٹ ہے، اس کو انہوں نے گیلا گھاٹ لکھا ہے. تو کہیں وہ گیلا گھاٹ لکھتے ہیں، کہیں وہ کیلا گھاٹ لکھتے ہیں. تو اس کی اصل حالت کیا ہے؟ کبھی آپ نے اگر اس کے حوالے سے کچھ لکھا کیلا ہو گھاٹ، کہ یہ کیلا گیلا گھاٹ. گھاٹ ہے یا کیلا گھاٹ ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیلا گھاٹ ہے یا کیلا گھاٹ ہے؟ کیلا گھاٹ کے نام سے ہے، کیلا گھاٹ نہیں کیلا گھاٹ ہے. تو یہ گیلا گھاٹ بھی ہمیں واقعات دارالحکومت میں پڑھنے کو ملتا ہے. کہیں کہیں انہوں نے واقعات میں دارالحکومت میں سمجھا اسے نہیں گیلا آپ کی بات. گھاٹ، میں کہہ رہا ہوں کہ اسے واقعات دارالحکومت میں انہوں نے کہیں کہیں گیلا گھاٹ لکھا ہے. کیلا گھاٹ گیلا گھاٹ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ فیروز صاحب، آپ کو آواز مل رہی ہے میری؟
جی بھائی بتائیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گیلا گھاٹ آپ کہہ رہے ہیں ہلو. یہ کیلا گھاٹ ہے یا گیلا گھاٹ ہے؟ واقعات میں دونوں ملتے ہیں. کیلا گھاٹ ہے یہ. نہیں آ رہی آواز. نہیں آ رہی آواز. ساجد بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی ہو تو پلیز میرا سوال پہنچا دیں فیروز صاحب تک. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ واقعات دارالحکومت میں دو تلفظ استعمال کیے ہیں کیلا گھاٹ کے لیے. ایک جگہ کیلا گھاٹ لکھ رہے ہیں, دوسری جگہ کیلا گھاٹ لکھ رہے ہیں. کیلا گھاٹ ہے. گیلا گیلا تو آپ اس کا جواب گیلا دیں. نہیں گیلا. کیلا گھاٹ ہے وہ. ہاں کیلا. ہاں زیر کے ساتھ. ساجد بھائی میرا قیاس یہ ہے کہ آپ وہ ایئر فون ہٹا دیں اور میں جو سوال کروں وہ فیروز صاحب کو آپ انٹرپریٹ کر دیں. وہ سوال آپ فیروز صاحب کو بتا دیں. فیروز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, آواز جا رہی ہے ان کو, تھوڑا سا سلو ہے آواز. جی میں نے ہٹا دیا ہوں. جی 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 فیروز صاحب اب آواز پہنچ رہی ہے فیروز آپ کو؟ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ کیلا گھاٹ ہے, زیر کے ساتھ استعمال. تو یہ اس کی میں یہ کہہ رہا ہوں فیروز صاحب کہ جی آپ سن پا رہے اس ہیں کے آپ؟ لیے ہاں ہاں جو جی دو بولیے. لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ایک گیلا گھاٹ اور ایک کیلا گھاٹ ہے. گیلا گھاٹ کی تو مجھے یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ گیلا گھاٹ اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نگم بودھ گھاٹ کے قریب ہے اور وہاں تک اس زمانے میں جمنا تھی, تو اس وجہ سے اس کا نام گیلا گھاٹ تو نہیں ہے. یا کیلا گھاٹ کی کیا وجہ تسمیہ کیا ہے اس کی؟ کیلا گھاٹ ہے تو اس کی کیا وجہ تسمیہ ہے؟ اس کی پہلے ایک چھوٹا سا بازار تھا جو کیلا بازار کہلاتا تھا. کیلا بازار کہلاتا تھا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی اور اسی کے قریب ہی یہ گھاٹ تھا. نگم بودھ گھاٹ بھی ہے اور کیلا گھاٹ. تو اس جمنا کے پاس ہی ایک چھوٹا سا بازار تھا جو کیلا بازار کہلاتا تھا, پھر اسی کو پھر کیلا گھاٹ کہنے لگے. جی تو واقعات میں اکثر میں یہ دیکھتا ہوں کہ واقعات دارالحکومت میں اس کا یہ کمزور پہلو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات اگر بیان کرتے ہیں تو وہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیتے, اس کا کوئی حوالہ نہیں دیتے, اور بنا حوالے کے وہ ساری انفارمیشن بنا حوالے کے ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے انگریزی کی ایک کتاب جس کا ذکر اس میں ہے, ہسٹری آف شاہجہاں آباد, 1916 میں کلکتے سے شائع ہوئی تھی, اس سے استفادہ کیا ہے, اور مولانا ظفر حسن دہلوی کی کتاب سے استفادہ کیا ہے. براہ راست انہوں نے ان مقامات کو گھوم پھر کر نہیں دیکھا جہاں تفصیل سے ہے, وہاں ان کے اپنے دیکھے ہوئے, باقی انگریزی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں انہوں نے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہجہاں آباد کے بہت سے مقامات انہوں نے بنا دیکھے اس کی تفصیل انگریزی کتابوں سے لے کر اس کا ترجمہ کر دیا ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے یہ. اچھا, تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو اس میں جو ان عمارتوں کے بارے میں ہے, مثال کے طور پر جو نگم بودھ گھاٹ کی جو تفصیلات انہوں نے دی ہیں, اور نگم بودھ گھاٹ کے بارے میں جو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نگم بودھ گھاٹ پہ پہلے نیلی چھتری تھی اور وہاں پر جو ہے چھوٹے چھوٹے منڈپ تھے اور اتنے زیادہ وہاں وہ بنے چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہوئے تھے. یہ تفصیل انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ کہاں سے لی ہے, اور یہ بھی نہیں بتایا ہے کہ ان کا حوالہ کیا ہے اور کہاں سے انہوں نے اس کو ریفر کیا ہے, اور اپنی طرف سے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے. اور اس میں یہ بھی بات انہوں نے واقعات میں لکھی ہے کہ نگم بودھ گھاٹ پہ جو چھتری ہے
اسے مرہٹھوں نے بھی اس کے لیے اسے تعمیر کروایا تھا, اسے درست کروایا تھا. یہ بات آپ کی نظر سے گزری ہے؟ یہ ہے, لیکن وہ چھتری اب کہاں پر ہے؟ اب تو کہیں بھی چھتری نہیں ہے, نہ جی وہاں جی جی چھوٹے چھوٹے مندر ہیں. جی. اب وہ واقعی سارا علاقہ جو ہے وہ شمشان گھاٹ بن گیا. ہیلو, جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. جی